الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حاضرین مکرم فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی سننے کی اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن سیدنا علی المرتضیٰ آپ کی آل پاک آپ کی اولاد اور آپ کے بچوں کے نام یہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی سعادت کے لیے بھی اور ریکارڈ کے لیے بھی آج تک 1400 سال 1450 سال گزر گئے ابھی تک امام حسن اور امام حسین کے بچوں کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں اور یہ کمی مجھے اس لیے شدت سے محسوس ہوئی کہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو ہمیں آل محمد کی معرفت ہوگی تو آل محمد پہ درود بھیجیں گے ورنہ اپنے رسمی طور پہ الفاظ تو دہرا دیے لیکن پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات نہیں آتے ہیں وہ جو برکات ہیں مطلوبہ وہ نصیب نہیں ہوتی حضرات صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پر سلام بھیج رہے ہیں وہ جواب تب دے گا جب آپ اسے جانتے ہیں آپ سلام ان کو کر رہے ہوں دیکھ ادھر رہے ہوں تو وہ جواب کب دے گا جس کو آپ سلام کر رہے ہیں جس پر آپ صلات بھیج رہے ہیں اور عین حالت صلات میں بھیج رہے ہیں ان کی معرفت ضروری ہے اور دوسری بات کہتے ہیں کہ روحانی فیض اسی شرط پہ ملتا ہے کہ آپ جس سے فیض لینے گئے ہیں آپ کو اس کی معرفت حاصل پھر فیض ملے گا ورنہ آپ اکیلے جائیں گے ویسے جیسے گئے تھے ویسے آ جائیں گے تو
ائمہ اہل بیت کی محبت ایک تو یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف محبت کرنے کا کہا نہیں، محبت کر کے دکھائی ہے، ہر ادا ہر انداز سے محبت فرمائی۔ اور پھر صحیح بخاری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جیسے باقی معاملات میں اول ہیں، پہلے ہیں، ایسے ہی محبت اہل بیت میں بھی صدیق اکبر اول ہیں، قولی بھی اور فعلی بھی۔ امام بخاری آپ کا فرمان لائے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو جس طرح آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، ان کا لحاظ و حیا کرتے ہو، ان کے اہل بیت کے معاملے میں بھی ان کا لحاظ رکھا کرو۔ ظاہر ہے جو سربراہ ہے گھر کا، اس کی وجہ سے آپ فیملی سے اور اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے سند عطا فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ حدیث اس روایت کو لائے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا الحسن علی عاتقہ وہو یقول، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن السبت، حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے، اور کندھے پر اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اور دوسری روایت میں فرمایا فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یہ تین درجے ایک محبت کا ٹرائی اینگل بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ بھی حسن سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی حسن سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی حسن سے محبت کرے گا اللہ اس بندے سے بھی محبت فرمائے۔ اب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لائے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں عصر کی نماز پڑھانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو اس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھائی اور مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے، وَمَعَهُ عَلِيٌّ علیہ السلام۔ جب نماز پڑھا کے نکلے تو جو ساتھ آ رہے تھے ان میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک طرف بچے کھیل رہے تھے، فرأى الحسن ابن علی یلعب مع الصبیان، حسن ابن علی کو دیکھا چھوٹے بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو کہتے ہیں فاحتملہ علی عاتقہ، اسی طرح جیسے حسن کے نانا اپنے کندھے پہ نواسے کو اٹھاتے تھے، اب خلیفہ رسول نے نواسے رسول کو اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی کچھ فرمایا تھا تو اس سنت میں صدیق اکبر نے بھی کچھ فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا یا بی ابی شبہ النبی، یا بی ابی شبہ النبی، اے حسن، اے میرے آقا کے ہم شکل،
تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ بھی ایک درجہ ہے محبت کا۔ اے شبیہ مصطفیٰ، تم پہ میرا باپ قربان ہو جائے، تو کیسا شبیہ مصطفیٰ ہے کہ بی ابی شبہ النبی لیسا شبیہن بی علی، سیدنا علی ساتھ ہیں کہ تو نواسا اپنے نانے کے مشابہ ہے، اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں۔ وعلی یضحک، کہتے ہیں جب یہ منظر دیکھا تو شیر خدا مسکرا پڑے۔ یہ ہے رحماء بینہم، جو قرآن نے کہا ہے ان کا آپس میں تعلق کیسے۔ تم کیوں لڑا کے خوش ہوتے ہو بھائی؟ تمہیں کیوں مزہ آتا ہے؟ ان کو لڑا کے ٹکرا کے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اور خون ریزیوں سے تمہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، تو دشمن کی سازش ہے۔ قرآن نے تو ان کا تعارف کروایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت صدیق اکبر کا پہرا دیا ہے، ایسے ہی صدیق اکبر نے عظمت اہل بیت کا پہرا دیا، قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی۔ اور اس محبت، اس عقیدت اور اس مودت کو آگے پھر ٹرانسفر کیا اپنی اولادوں میں، نسلوں میں، پوری امت میں۔ پھر یہ حدیث جو آپ کو میں نے تفصیل سے سنائی تھی، اس کے جو نتائج ہیں اس پہ میں آج دو چار باتیں عرض کر دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مستند اور معتبر ترین حدیث ہے، اس کو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان سے براہ راست۔ اس حدیث کی ایک خاصیت یہ بھی ہے اس کی سند کی، تو کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آپ منبر پہ تشریف فرما تھے، حسن مجتبیٰ آپ کی گود میں تھے، پہلو میں تھے، اور حضور علیہ السلام کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، اے لوگو میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسند احمد میں، معجم طبرانی میں، جمع الجوامع میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ دمشق ابن عساکر میں، امام نووی کی اذکار النبویہ میں، امام بہقی کی دلائل النبوہ میں، فتح الباری میں، مشکات میں، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب صحیح بخاری آ جائے نا تو اس کے بعد حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے یہ میں اس لیے دہرائے اہل علم کے لیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے میری امت کے دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور یہاں میں ایک علمی فنی بات کر دوں، جب ہم دین بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی تاریخی روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاریخ کی جو روایت حدیث سے ٹکرا جائے اسے اٹھا کے دیوار پہ مارو۔ دوسری بات، اگر ضعیف حدیث صحیح کے مقابلے میں آ جائے، ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے یا سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے ضعیف روایت ہے، تو اب ہم ضعیف کو چھوڑ دیں گے اور صحیح کو لے لیں گے۔ یہ اصول یاد، یہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ کو کوئی بندہ کنفیوز نہیں کر سکے،
دیکھیں یہ بھی حدیث ہے. تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ یہ میں بڑے سال پہلے یہ دہائی دینی شروع کی تھی، لیکن میری بات کسی نے سنی نہیں. اب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. اب ایک غیر متعلق آدمی باہر سے آیا جہلم سے، اس نے انجینئرنگ شروع کی، تو اب لوگ بھاگ رہے ہیں. اب اس نے پیچ کسے ہیں، چابی چڑھائی ہے، اب دوڑے. میں پہلے کہتا تھا کہ احتیاط کرو، علم میں، تحقیق میں، حدیث میں ڈنڈی نہ مارو. اس سے پہلے کہ باہر کا کوئی بندہ آگے تمہیں چھیڑے اور پڑھنے ڈالے، پہلے ہی پڑھنے پڑھ جاؤ. تو نہیں سنا لوگوں نے، اس کی پرواہ نہیں کی. اب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اب کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ وہ رکھنا بلینک چھوڑتے کیوں ہیں کہ وہ باہر کا بندہ آ کے اس کو فل کرے؟ آپ پہلے فل کر کے بیان کریں، تیاری سے بیان کریں. 10 باتیں کرنی ہیں، 100 پڑھیں. آپ کی ڈیوٹی، آپ کو پیسے ملتے ہیں بھائی، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی، تو آپ کام کریں. اور ساتھ آپ کا ایمان و عقیدہ بھی ہے، اس سے تھوڑی زیادہ کریں. آپ کسی ورکشاپ یا فیکٹری میں تھوڑی آئے ہوئے ہیں، آپ اللہ رسول کی نوکری اور ڈیوٹی کر رہے ہیں نا. تو پھر تم اپنی اوقات سے کرو گے، وہ اپنی شان سے دیں گے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا یہی مطلب ہے کہ میں اپنے رب کی ڈیوٹی اور نوکری کر رہا ہوں اور تم اس کی تنخواہ اور اجر دے نہیں سکتے. تو میں مانگتا بھی نہیں ہوں، لیکن حیا کرو، ادب کرو، لحاظ کرو، میرا بھی، میرے رشتہ داروں کا بھی، میرے اہل بیت. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف امام کا ہی ادب نہیں ہے، امام سے تعلق والوں کا بھی ادب ہے، لحاظ ہے، شرم ہے، حیا ہے، کیونکہ وہ دین کی خاطر کام کر رہا ہے، آپ کو دین سکھا رہا ہے، دین بتا رہا ہے. تو اس کا ادب اور اس کا احترام کیوں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے میرے اہل قرابت کا احترام. تو اللہ رسول کی وجہ سے جو اللہ رسول کا کام کر رہا ہے اس کا حیا کرو. تو وہ اللہ رسول کے کھاتے میں ہے، وہ تو ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. الا المودۃ فی القربى، اجر تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دے سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. دنیا میں کوئی خزانہ ایسا ہے ہی نہیں جو اس کا بدل ہو، تو اس لیے مانگا بھی نہیں کہ اس پر کوئی اجرت ہے ہی نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے. جو بھی دے رہا ہے وہ بہت کم ہے، اس خدمت سے وہ بہت کم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا، معاونت کرنی ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، رکاوٹیں نہیں ڈالنی، کیونکہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے شیطان اور شیطان کی فورسز اور دجال کی فورسز اس وقت لگی ہوئی ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی. کیا کیا آ رہا ہے آپ کے ملک میں اس وقت؟ دیکھیں آئین و ترامیم کے نام پہ کیا کچھ ہو. ابھی تو آپ کو خبر بھی نہیں، 90% ہو، عوام کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے کیا نہیں. وہ جب نئی حکومت آئے گی تو پتہ لگے، وہ پنڈورا باکس کھلے گا کہ کون سا قانون پاس ہو چکا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا. تو بڑی خطرناک فضا ہے اس وقت جس میں آپ جی رہے ہیں. اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائیں سب سے پہلے، اس کے لیے میں آپ کو یہ مواد دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے باہمی تعلق کو سمجھیں. اس کے اندر ایسے ایسے آگے اسرار و رموز ہیں. ابھی تو یہ بچے اور اولاد نہیں پتہ کسی کو، اس کے بعد پھر رشتہ داریاں ہوتی ہیں. امام حسین کس کے داماد تھے، ان کے بچوں کا نانا کون تھا، یہ آپ کو کبھی کسی ذاکر نے مجلس میں نہیں بتانا قیامت تک.
نہ 1400 سال میں کسی نے بتایا، نہ آگے بتائے گا، کیونکہ یہ چیزیں ان کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اور جو لوگ ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ جو تفضیلیت کے وائرس کا شکار لوگ ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، وہ بھی نہیں بتائیں۔ جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدہ گھڑ کے، یا سیدنا علی المرتضیٰ کے عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدہ گھڑ کے، یا اہل بیت کے عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدہ گھڑ کے آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں عقیدے کے نام پر، وہ بھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے۔ یہ اگلا چیپٹر ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے ہمیں وقت ملا تو بات کریں گے کہ امام حسین کی بیویاں کتنی تھیں، ان بیویوں سے جو بچے ہیں، اور ان بچوں کے ننہال کون تھے، ماموں کون تھے، نانا کون تھے۔ ابھی تو میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو جڑ ہیں، امام حسین ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین فیقول، امام حسن اور حسین کو حضور علیہ السلام دم کیسے کرتے تھے؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، سنت ہے۔ دم کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور نانا کا نواسوں کو پھونک مارنا یہ بھی سنت مصطفیٰ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حسن اور حسین کو دم کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام بلاتے اور اکٹھے کھڑا کر کے تثنیہ کے صیغے سے دم کرتے، دونوں کو اکٹھا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، نظر بد کا بھی دم کرتا، کیونکہ وہ حسن و جمال ہی ایسا تھا کہ وہاں تو نظر نہ لگنا عجیب بات ہے۔ جب دونوں نواسے ہی شبیہ مصطفیٰ ہیں تو سیدنا جبریل امین آتے تھے اور کہتے، جب طبیعت خراب ہو جاتی، بیمار ہو جاتے تو حضور علیہ السلام کو کہتے کہ حضور ان کو اس طرح دم کریں، تو یہ الفاظ پڑھتے اور فرماتے ان اباکما ابراہیم کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ حسن و حسین میں تمہیں ان الفاظ سے دم کر رہا ہوں جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل و اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ امام ابو داؤد نے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، امام طبرانی نے معجم میں، امام عبدالرزاق نے مصنف میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام تبریزی نے مشکات میں روایت کیا۔ پیغمبروں کی سنت چلی آ رہی ہے ہزاروں سال سے، ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان الفاظ سے دم کرتے تھے۔ یہ دونوں نواسے حضور علیہ السلام کے اتنے محبوب، اتنے پیارے ہیں کہ دونوں کے خواص، خاصیات، امتیازات بچپن میں حضور علیہ السلام نے بیان کیے، محبت کر کے دکھائی کہ ان سے محبت رکھنا، ان سے ٹکرانا نہ۔ اب جب اس حدیث پہ عمل کا وقت آیا اور دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے، جنگ صفین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امام حسن و حسین دونوں موجود تھے، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا عین مسجد میں جماعت کرواتے ہوئے۔ تو یہ تینوں خلیفہ شہید ہیں، فاروق اعظم شہید ہیں، عثمان غنی شہید ہیں، علی المرتضیٰ شہید ہیں۔ لیکن یہ صرف شہید نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری داستان ہے۔ کیا ہوا، کیسے شہادت ہوئی؟ تو امام حسن مجتبی نے جب خطبہ بیعت دیا اور جانشین بنے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے نائب بنے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بعد سیدنا امام حسن مجتبی کو خلیفہ بنایا، وہی اہل تھے۔
بیعت لی گئی، پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں فرمایا لوگوں اس پر میری بیعت کرو کہ جس سے میری صلح ہوگی اس سے تمہاری صلح ہوگی، اور جس سے میری جنگ ہوگی اس پہ تمہاری جنگ ہوگی۔ لوگوں نے اس پہ بیعت کی، اور پھر وہ وقت آیا، چونکہ یہ بڑی نازک گھڑی تھی اس زمانے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک طرف۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے جو امام حسین کے سسر ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ زبیر بن عوام بھی عشرہ مبشرہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور تیسرے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، صرف امیر معاویہ نہیں تھے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے اس کا بندوبست کیا اور اپنے نواسے کے ذریعے یہ بشارت دی تھی کہ جب وہ وقت آئے گا تو میرا یہ بیٹا اس وقت میری امت کو جوڑے گا۔ لہٰذا یہی ہوا، اور وہ صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صلح کس طرح ہوئی کہ جب وہ معاہدہ طے پایا تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا میری طرف سے کوئی شرط نہیں، آپ جو لکھیں مجھے پہلے ہی منظور ہے۔ ان کا کن شرائط پہ آپ صلح کریں گے؟ انہوں نے کہا جو آپ کہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں، خون بہانا نہیں، قتل و غارت نہیں، امن ہے، امت کو بچانا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے خود اپنی صفوں میں یہ دیکھا کتنے منافق تھے، کتنے غدار تھے، یہ بھی دیکھا۔ اس صلح کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا، وہ اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھ چکے ہوئے تھے، اور ان کی نگاہ تھی ان سارے معاملات پہ، اس لیے صلح فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تقریباً 6 ماہ آپ کو ملے اس دوران، تو آپ نے ان 5 یا 6 مہینوں میں امت کو بچا لیا، صلح کروائی۔ اور یہ جو صلح کی تو اس وقت کے ائمہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے لالچ یا مال اور دولت کی خاطر یہ صلح نہیں کی تھی، بلکہ امت کو فتنے سے بچانے اور خون ریزی سے بچانے کے لیے صلح فرمائی۔ اور ساتھ یہ خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ھذا الامر الذی اختلفت فیہ انا ومعاویہ انما هو حق۔ اے لوگوں، میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف کا معاملہ ہے یہ بالکل حق ہے دونوں طرف سے، ہمارا بھی تقاضا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، لیکن اترکہ ارادۃ لاصلاح الامہ، میں نے جو اقتدار چھوڑا ہے یہ امت کی اصلاح اور امت کی حفاظت کے لیے، وحقنا للدماء، اور اپنے نانا کی امت کے خون کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے کیا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لڑائی جھگڑا ہوا تو بہت بڑا فتنہ بنے گا۔ اب صلح ہو گئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی امیر معاویہ کے وزیر تھے، قریبی یعنی ساتھیوں میں تھے، جلیل القدر صحابی، فاتح مصر۔ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو کہا کہ اب آپ حضرت امام حسن سے کہیں کہ وہ منبر پہ خطبہ پڑھیں، اب ہم سب سنیں گے۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ آپ خطبہ پڑھیے، ہم سنیں گے۔ تو آپ نے جو آخری الفاظ خطبے کے کہے، فقال ایھا الناس، یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور بیٹا ہونے کی شان۔ فرمایا لوگو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ان اللہ ہداکم باولنا،
ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے واسطے سے اللہ نے تمہیں ہدایت اور ایمان عطا فرمایا۔ وَحِقْنَا دِمَاءَكُمْ بِآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے صدقے تمہارا ایمان بچایا اور بعد والوں کے صدقے تمہاری جانیں بچائیں۔ اور فرمایا وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، یہ ہے شان اہل بیت۔ وہ تخت تاج سے اپنا تعارف نہیں کراتے، اقتدار و حکومت سے، مال و دولت و خزانوں سے اپنا تعارف نہیں کراتے۔ یہ بے وقوفی کی آخری حد ہے کہ ایک چھوٹے سے فدق کے باغ یا میدان یا میراث پہ وہ جا کے لڑیں کسی سے یا بحث کریں، ہر کس نہیں، غلط پروپیگنڈے ہیں۔ اہل بیت کی یہ تعارف، یہ شان ہے۔ ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت نبیکم، بس اس سے بڑا کیا تعارف ہوگا کہ ہم وہ ہیں جن پہ نماز میں تم درود بھیجتے ہو، ہم تمہارے نبی کے گھر والے ہیں۔ اذهب اللہ عنا الرجس، ہم وہ ہیں کہ رب نے ہم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا۔ وطہرنا تطہیرا، اور ہمیں پاکی کی معراج عطا فرمائی، طہارت کا اعلیٰ ترین درجہ ہمیں عطا فرمایا۔ وَإِنَّ لَهَذَا الْأَمْرُ مُدَّةً وَالدُّنْيَا دون، فرمایا یہ دنیا 4 دن کی ہے اور 4 دن کا اس کا اقتدار و حکمرانی ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے نہ بھاگتے ہیں نہ اس پر لڑتے ہیں۔ اگر فتنہ ختم ہوتا ہے اور امن ہوتا ہے اور امت کا بھلا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے حوالے کر دیا۔ یہ اسوہ چھوڑا اہل بیت اطہار نے، ائمہ اہل بیت نے، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا ہے۔ بعض نے لکھا کہ آپ کے 15 بیٹے ہیں، بعض نے لکھا کہ 17 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، بعض نے لکھا 8 بیٹیاں، اس میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ آخری جو آپ کی اولاد میں جو بچے بیٹے ہیں، سب سے پہلے محمد الاکبر ہیں، جن کی کنیت آپ کے نام میں ابو محمد، اپنے اس بیٹے کے نام سے آپ کی کنیت ہے، الحسن ابن علی۔ محمد بڑے بیٹے محمد الاکبر ان کو کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ جو اصغر اکبر لفظ ہم بولتے ہیں نا، یہ نام نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے بولتے ہیں۔ نام علی ہے، ساتھ اکبر لگایا یہ بڑا ہے، نام علی ہے ساتھ اصغر لگایا یہ چھوٹا ہے، نام علی ہے ساتھ اوسط لگایا یہ درمیانہ ہے، اگر 3 تھے یہ اس لیے استعمال ہوتا۔ اسی طرح یہ صغرا کوئی نام نہیں ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ کبرا، زینب الکبرا، زینب الصغرا، نام زینب ہے، یہ کیا پہچان اور شناخت ہو جائے۔ جیسے امام حسن مصنع، امام حسن مجتبی کے بیٹے، ان کے ساتھ مصنع کیوں لگایا؟ تاکہ فرق ہو جائے، دونوں کا نام حسن ہے، باپ کا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن۔ تو محمد الاکبر، محمد الاصغر، جعفر، حمزہ، فاطمہ، ان کی والدہ ہیں ام کلثوم بنت فضل بن عباس ابن عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی پوتی، یہ امام حسن مجتبی کی زوجہ ہیں۔ فضل بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں، اور سیدنا حسن مصنع رضی اللہ، جن کا ذکر تفصیل سے بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے علم میں آنا۔ یہ حضرت حسن مصنع پچھلی بار میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، جو امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے داماد ہیں، اور کربلا میں جو زخمی حالت میں زندہ بچے وہ واحد ہستی غازی کربلا، جن کو 18 جگہ جسم پہ زخم لگے ہوئے تھے،
اور دوسرے ہیں سیدنا زید بن حسن بن علی. یہ حسن مصنع غوث پاک کے جد ہیں اور زید بن حسن داتا صاحب کے جد ہیں. الحسن و الخیر. یہ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی کے بچے ہیں. اسماعیل اور یعقوب یہ دو بیٹے. جعدہ بنت اشس بن قیس یہ خاتون حضرت امام حسن کی بیوی زوجہ ہے، لیکن اس پر یہ الزام تھا کہ اس کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا، جس کی بعض اہل علم نے تردید بھی کی ہے، بعض بزرگوں نے، لیکن اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اسی کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا. قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، یہ تینوں کربلا میں اپنے چچا امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. اور پھر عبد الرحمن، ام مسلمہ، سیدنا عمر بن حسن، یہ وہ بچے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے جن سے آگے اولاد اور نسل نہیں چلی. اب بیٹے بہت ہیں لیکن صرف دو بیٹے ہیں جن سے آگے نسل چلی. اسی نسل میں سے ایک طرف غوث پاک ہیں اور ایک طرف داتا صاحب ہیں. یہ اس کی زندہ نشانیاں ہیں. یعنی 15 بیٹوں میں سے 2 بیٹے ہیں جہاں سے آگے اولاد چلی، کیونکہ کچھ تو جوانی میں، نوجوانی میں، شادیوں سے پہلے ہی شہید ہو گئے یا وصال پا گئے، کچھ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. یہ 2 تھے. ان کا ذکر تفصیل سے آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. سیدنا خاص طور پہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہاں تو ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ امام حسن کی تو آگے اولاد ہی کوئی نہیں تھی. ایسے بد نصیب بھی ہیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا ذکر نہ کرنا پڑے، ورنہ حسنی حسینی نسب تو آگے چل ہی نہیں سکتا اگر ان کی اولاد نہیں تھی. پھر دنیا میں کوئی حسنی حسینی ہے ہی نہیں. یہ حقائق ہمارے اہل سنت کے سامنے ہوں گے تو کوئی بندہ نہ تو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ آپ کا ایمان لوٹ سکتا ہے. اس طرح پھر آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں، ام عبداللہ بنت حسن مجتبیٰ، یہ ام ابی جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد الباقر کی والدہ ماجدہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن کے آگے بچوں میں پھر رشتے ہیں، پوتوں اور پوتیوں میں بھی، ان کے اندر بھی شادیاں اور رشتے. امام زین العابدین امام حسن کے داماد ہیں اور امام حسن مصنع امام حسین کے داماد ہیں. اب یہاں ایک اور کڑی مل رہی ہے. یہ اگر نظر میں ذہن میں رہے گی تو پھر آگے بہت کچھ کھل جائے گا اگر یہ رشتے سمجھ میں آ جائیں کہ ان کے آپس میں تعلقات کیا تھے. اور پھر سیدہ ام اسحاق، جن کا بھی میں نے شروع میں ذکر کیا، ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ التیمی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ جو آپ حضرت علی اصغر نام سنتے ہیں نا، ان کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ الاصغر. ان کی والدہ ہیں ام اسحاق. اور سیدہ زینب بنت سبی بن عبداللہ، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ سیدہ زینب جو ہیں یہ ہیں حضرت، اصل نام ہے عبداللہ الاصغر. یہ یاد رکھیں، علی اصغر نہیں ہے. جن کو ہم علی اصغر کہتے ہیں جس بچے کو، ان کا اصل نام عبداللہ ہے الاصغر، کیونکہ عبداللہ ایک بڑے بیٹے کا بھی نام تھا، عبید اللہ بھی ایک بیٹے کا نام تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں بھی عبداللہ اور عبید اللہ موجود ہیں. یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی بھتیجی ہیں.
سیدہ زینب بنت سبی بن عبداللہ، یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے دانتوں سے ہمیشہ نور کی کرنیں نکلتی رہتی تھیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا ہو اور مسکرائے نہ ہو، ہمیشہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے رہتے تھے اللہ کرے جریر بن عبداللہ آ جائے، تو حضور علیہ السلام مسکرائیں ان کو دیکھ کر۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی کی نسل کے دو شہزادے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور امام حسن مصنع اور دوسرے حضرت سیدنا زید بن حسن، یہ دو نام بھی اگر آپ کو یاد رہ جائیں جن سے آگے حسنی نسب چلا۔ اور دوسرا بیٹا جو حضرت امام حسن مجتبی کا کربلا میں موجود تھے، زندہ بچے، کچھ تو شہید ہوئے جن کے نام میں نے آپ کو بتائے، دو جو زندہ بچے امام حسن کے بیٹے، پہلے حسن مصنع ہیں اور دوسرے ہیں حضرت عمر بن حسن بن علی۔ یہ بھی چھوٹے تھے عمر میں، یہ بھی عمر میں چھوٹے تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ حضرت حسن مصنع کی عمر 19 یا 20 سال تھی، اور یہ کائنات کا وہ واحد جوڑا ہے جن کا رشتہ میدان کربلا میں طے پایا۔ اس جگہ امام حسین نے اپنی بیٹی سے اپنے اس بھتیجے کا جس کا باپ نہیں تھا، شہید ہو چکا تھا، اپنے دامادی میں لیا اور اپنی بیٹی سے نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد یہ سارا کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ بیٹی شام چلی گئی، شام سے پھر مدینہ آئی سیدہ فاطمہ بنت حسین ابن علی، اور پھر مدینہ طیبہ میں جا کے یہ رخصتی ہوئی، اور وہاں سے پھر آگے حسنی نسب چلا۔ وآخر دعوانا